بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے جو اصول بیان کیے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات، وہ فیصلے جو ذرائع اور آب پاشی کے بارے میں ہیں، آپ تک منتقل کریں گے۔ امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشیاء میں لوگ شریک ہو سکتے ہیں: پانی، گھاس اور آگ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلستان کے بارے میں اہل مدینہ میں یہ فیصلہ فرمایا کہ کنویں کے بچے ہوئے پانی سے نہیں روکا جائے گا۔ اہل دیہات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں فالتو پانی سے روکا نہیں جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کنویں کے بچے ہوئے پانی سے کسی کو منع کیا جائے۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام کنویں کا احاطہ 50 ذرائع ہے، جبکہ نئے کنویں کا 25 ذرائع۔ حضرت سعید نے اس میں یہ اضافہ فرمایا کہ کھیت کے کنویں کا احاطہ 300 ذرائع ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا احاطہ اس جگہ ہے جہاں تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ جانے والے پانی کو فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد پانی نہ روکو کہ اس کے ذریعے تم گھاس روک دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنویں کا احاطہ اس کی تمام اطراف سے 40 ہاتھ ہوگا۔ یہ جگہ اونٹوں اور بکریوں کے بیٹھنے کے لیے ہوگی، اور وہ ایسے کنویں سے پینے والا پہلا شخص مسافر ہوگا۔ زائد پانی سے اس مقصد کے لیے نہیں روکا جائے گا کہ اس کے ذریعے گھاس سے منع کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنویں کا ارد گرد کا احاطہ 40 ذرائع ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز عطا کرے تو وہ اس کے لیے ہے اور اس کی نسل کے لیے ہے۔ یہ اس کے لیے جسے عطا کر دی گئی، یہ اس کی طرف نہیں لوٹے گی جس نے اسے عطا کیا، کیونکہ اس نے ایسی عطا کی ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو کوئی چیز
عمر بھر کے لیے عطا کی تو وہ اسی کے لیے ہے خالصتاً، دینے والے کے لیے روا نہیں کہ وہ اس میں کوئی شرط رکھے یا واپس لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے احاطے کے بارے میں جھگڑا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیمائش کرنے کا حکم دیا تو اسے 7 ذرائع پایا گیا۔ دوسری روایت میں اس کی پیمائش 5 ذرائع کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ایک ذرائع کی مقدار ایک بازو آپ سمجھ لیں، یا 1 میٹر یا 1 گز تقریباً ایک ذرائع بنتا ہے۔ حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بنجر زمین کو آباد کیا وہ اسی کی ہے، کسی غیر کی زمین میں ناحق درخت لگانے والے ظالم کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، یہ بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر اور حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بارے میں فیصلہ فرمایا، جو بلند زمین سے نیچے آ رہا ہو کہ بلند زمین والا اس سے ٹخنوں تک سیراب کرے گا، پھر اس پانی کو اس زمین کی طرف بھیج دے گا جو اس سے نشیبی ہوگی۔ اس طرح پانی چلتا رہے گا حتیٰ کہ باغات سیر ہو جائیں، یا پانی ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت زبیر سے سخت جھگڑا کیا ایک نالے کے بارے میں جس سے نخلستان سیراب ہوتے تھے۔ انصاری نے کہا، چھوڑا ہوا پانی گزرنے دیا کرو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ دونوں یہ جھگڑا بارگاہ رسالت مآب میں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے کھیتوں کو پانی دے دیا کرو، پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے کھیت کی طرف جانے دیا کرو۔ یہ سن کر اس انصاری شخص کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ حضرت زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے نور نظر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، خوب سیراب کیا کرو، پانی روک لیا کرو حتیٰ کہ پانی کھیتوں کی منڈیروں تک پہنچ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، باخدا میں ضرور کروں گا۔ اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، اے محمد، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک
کہ آپ کو حاکم بنائے اور آپ کو ہر جھگڑے میں جو پھوٹ پڑے ان کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی کو چراگاہ مقرر فرمایا اور فرمایا چراگاہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم کے لیے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بنجر زمین پر دیوار کھڑی کرے تو وہی اس کا حقدار ہے۔ حضرت ابیس بن جمال ماربی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیلو کی چراگاہ مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیلو میں روک نہیں ہے، اس لیے اس کی حاجت سبھی آدمیوں کو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر سونپی تھی کہ اس میں محنت کریں، ہل جوتیں، بوئیں اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ لیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باغ میں کسی شخص کے 1، 2، 3 درخت ہوں، پھر اختلاف کریں کتنی زمین پر ان کا حق ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر درخت کے نیچے اتنی ہی زمین ہے جہاں تک اس کی ڈالیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہیں اس درخت کی چوخٹی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔